لے کے آؤ ایسی کوئی کرامت کسی نے دکھائی ہو تو۔ یہ ہے گوہر شاہی کی عظمت۔ اس جملے کو صحیح طریقے سے ایبزارب نہیں کر پایا میں ابھی تک۔ تیرا مرشد وہ ہے جو انسان کی چاہت اللہ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یار بتاؤ، انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنا یہ تو سنا ہے نا، لیکن انسان کی محبت اللہ کے دل میں ڈال دے۔ تو خواجہ بیٹا دے دے، اس بات کو آپ ثابت نہیں کر سکتے قرآن سے کہ صحیح ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو تصوف کو مانتے تھے، ولیوں کو مانتے تھے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، میرا مرشد مجھے بیٹا دے گا، میرا قلندر مجھے بیٹا دے گا، میرا قلندر جو ہے میری نوکری لگوائے گا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ جب تعلیم اتنی عام نہیں تھی تو کوئی کوشچن نہیں کرتا تھا۔ اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا ہے اور نئی پود آئی ہے، تو انہوں نے جب اس کی انکوائری کی ہے مولویوں سے کہ یار یہ جو بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات جھوٹ ہے، تو اب وہ جو ولیوں کے ماننے والوں کی جو نئی نسل آئی وہ اس سے بیزار ہو گئی کہ یہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کا دماغ خراب تھا۔ اس لیے کہ پورے اہل سنت والجماعت میں ایک مولوی ایسا نہیں ہے جو ان باتوں کا جواب دے دے، ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو اس بات کا جواب دے دے کہ داتا اور خواجہ سے مانگنا غلط کیوں نہیں ہے، کیونکہ کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، سمجھانے والا نہیں تھا قرآن۔ لہٰذا پھر غیر مقلدین کا، وہابیوں کا، دیوبندیوں کا یہ نیریٹو کامیاب ہو گیا دنیا میں کہ محمد رسول اللہ سے مدد مانگنا بھی ناجائز ہے، جس کا نام علی یا محمد ہے اس کو پکارنا شرک ہے۔ یہ باتیں عام ہو گئی اور آپ کے پاس اس کا جواب نہیں۔ آپ خود بھی یہ سوچنے لگے کہ بھئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، خواجہ اور داتا کو ہم اللہ کیوں بنا رہے ہیں؟ گمراہ ہو گئے۔ لیکن اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے خاص تعلیم کی ضرورت ہے، اور وہ خاص تعلیم کیا ہے؟ وہ خاص تعلیم یہ ہے کہ جب ولایت کا آخری باب ہوتا ہے، تجلی پڑھنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا امتحان لیتا ہے، کسی کا 3 سال کا، کسی کا 1 سال کا۔ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو امتحان سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، ہاں بھائی تو مجھے دوست رکھتا ہے؟ بندہ کہتا ہے ہاں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو میں آزماؤں گا اس میں پورا اترے گا؟ وہ کہتا ہے کہ جی آزماؤ، جو تو کہے گا میں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، خوب رگڑا لگاتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا، اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، بدنام کرا دے، بچوں کو مار دے، بیوی کو مار دے، ماں کو اٹھا لے، امتحان ہے نا۔ کسی نے آج تک تم کو یہ بتایا کہ محمد رسول اللہ پر 3 سال وحی کیوں نہیں آئی؟ نہیں بتایا۔ تو یہ امتحان یہ تو 1 سال کا ہوتا ہے یا 3 سال کا ہوتا ہے۔ جب وہ بندہ اس امتحان میں سرخرو ہوتا ہے تو اب وہ بندہ اللہ کو کہتا ہے کہ ہاں بھائی تو مجھے دوست رکھتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے بالکل۔ پھر بندہ کہتا ہے اب جو میں کہوں گا تو مانے گا۔ یہ وہ مقام ہے جب رادیہ مردیہ کا وعدہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ جو تو کہے گا وہ میں کروں گا، اس میں نہ نہیں ہوگی، اور پھر جو میں کہوں گا وہ تو نے کرنا ہے، اس میں نہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ اور اس کا وہ خاص بندہ اس پیکٹ میں باؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ اس پیکٹ میں باؤنڈ ہو جاتے ہیں تو اللہ جو اس بندے کو کہے اس بندے نے وہ کرنا ہے۔ اور پھر کبھی اگر بندے نے اللہ کو کچھ کہہ دیا اور یہ کہا، اللہ کو کہا کہ اے اللہ یہ میری مرضی ہے، اب تو اللہ تو پیکٹ میں باؤنڈ ہے۔ تو اب جس ولی کا وعدیہ اور مردیہ کا وعدہ اللہ سے ہو چکا ہے، تیری تقدیر میں بچہ نہیں ہے، تو پہنچ گیا داتا اور خواجہ کے پاس۔ داتا اور خواجہ کا تو وعدہ کیا ہوا ہے اللہ سے، رادیہ مردیہ کا۔ اگر داتا نے اللہ کو یاد دلایا کہ وہ مردیہ اور رادیہ کا وعدہ تھا نا،
یاد ہے نا، جو تو کہے گا مجھے میں وہ کروں گا، اور جو میں تجھے کہوں گا تو وہ کرے گا۔ اس کے یہاں بچہ نہیں ہے، اس کو بچہ دے دے، اللہ رد نہیں کرے گا کیونکہ باؤنڈ ہے، عہد کر چکا ہے۔ اس طرح جو ہے خواجہ اور داتا سے لوگوں کی امیدیں بن گئیں، کیونکہ تعلیم نہیں تھی ان کے پاس، لہٰذا انہوں نے صرف یہ کہا کہ خواجہ بچہ دے دے۔ لوگوں نے کہا دیکھو یہ خواجہ سے مانگ رہا ہے، اس کو بولنا نہیں آتا کیونکہ کسی نے اس کو سکھایا نہیں۔ اچھا، اب ہر کوئی ایرا غیرا نتو خیرا منہ اٹھا کے خواجہ کے پاس جائے گا اور خواجہ کہے گا ہاں جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ داتا اور خواجہ اس طرح کے معاملات ان لوگوں کے پورے کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں ان کے نام پر وقف کر رکھی ہوتی ہیں۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کا نہیں کہ کوئی جو ہے چادر چڑھا کے کہہ رہا ہے جی میرے بچہ دے دو، یہ میں نے چادر چڑھا دی ہے 100 روپے کی۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی ہوتی ہیں داتا اور خواجہ کے نام پہ، اور وہ کہتے ہیں تیرے علاوہ اور ہے کون، ہمارا کہاں جائیں ہم، تو یہ رادیہ مردیہ کا وعدہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے اسی کے اندر رادیہ مردیہ کی بات ہوتی ہے۔ اے نفس مطمئنہ والے، ارجی الی ربک، آ اپنے رب کی طرف، رادیم مردیہ، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ یہ جو وعدہ ہوتا ہے اللہ سے، اس وعدے جو اللہ کہہ دیتا ہے پھر وہ بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ جب تک تمہارا دار و مدار کتابوں پر ہوگا تم کبھی بھی حقیقت نہیں جان سکتے۔ جس طرح سرکار جب انگلینڈ تشریف لائے تو سرکار نے ایک لسٹ کھول کے مجھے دکھائی، 3-4 نام لکھے ہوئے تھے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ نے نام دیے ہیں کہ ان لوگوں کو انگلینڈ میں ڈھونڈو اور ان کو لگاؤ، ہمارا حکم ہے۔ اور وہ بندے ایسے تھے جیسے عمر بن خطاب۔ اب مجھے تو سرکار نے خود فرمایا کہ ان کے نام دیے اللہ نے تو ان کو لگانا پڑے گا۔ سرکار کی چاہت نہیں تھی کہ ان کو لگائیں، سرکار کو ان کا مزاج پسند نہیں تھا، سرکار کو ان کے حرکات و سکنات پسند نہیں تھی، لیکن اللہ کی طرف سے رادیہ مردیہ والی بات لاگو ہوتی ہے، جو اس نے کہہ دیا اب آپ نے کرنا ہے۔ تو اللہ نے سرکار کو کہا کہ ان کو لگاؤ، تو اب اس معاہدے کے مطابق سرکار نو نہیں کہتے، کیونکہ اللہ نے وعدہ ہے نا کہ جو میں کہوں گا وہ تو کرے گا۔ تو ایسے لوگ لگ گئے۔ پھر ایسے بھی لگے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا تھا، سرکار کو پسند آ گئے، ایسے بھی لگ گئے۔ جن کو اللہ نے لگایا تھا وہ ہر وقت اللہ کی تعریف کرتے، گوھر شاہی کو گھٹاتے۔ پھر دوسری طرف وہ جو سرکار کو پسند تھے اللہ کو نہیں تھے، وہ مشن اللہ کا بیان کرتے، عظمت گوھر کی بیان کرتے۔ اب یہ رادیہ مردیہ کی بات ہے۔ فرض کیا ایک جہنمی ہے، وہ سرکار کے در پہ آ گیا اور سرکار کی خدمتیں شروع کر دی، اس کا ذکر بھی نہیں چلا۔ ہم نے دیکھا نا، ہم نے پاکستان میں کراچی کہہ رہا ہوں، کوٹری شریف میں سرکار کے گھر پہ دیکھا کہ ایک بڈھا بابا، سفید داڑھی، بابا بشیر، وہ یعنی اس پیرانہ سالی میں، یعنی اولڈ ایج میں وہ سرکار کے پاس آیا ہے۔ وہ سرکار کے پاس آنے کے بعد اس نے ذکر وغیرہ لے لیا، اور ذکر چلا نہیں، اور سرکار نے اس کو کہہ دیا بھائی تیرے مقدر میں نہیں ہے، تو گھر جا اپنے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا جی میں اپنے آپ، اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب چلے نہ چلے میں اس در سے جاؤں گا نہیں۔ اب وہ چپک گیا ہی نہیں، جھاڑو دیتا رہے، پورے گھر کی روز صبح شام جھاڑو دیتا رہے۔ ایک دن وہ جھاڑو دے رہا تھا، وہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار کو اس کے اوپر پیار آ گیا کہ یار اتنا بڈھا ہے اور یہ یہاں پر اللہ کے لیے پڑا ہوا ہے، اس کے مقدر میں ہے نہیں، پھر بھی اس نے لو لگا لی ہے۔ یعنی یار یہ چند باتیں ہیں جو ہمارے دل کو پگھلاتی ہیں۔ کون سی بات؟ کہ اس کے خالق کو ترس نہیں آیا، اس کے خالق کو ترس نہیں آیا، اور سرکار کو یہ دیکھ کے اس کے اوپر ترس آ گیا
کہ یار یہ اللہ کے لیے آیا ہوا یہاں پر، اور سرکار کا جو مزاج ہے، جو سرکار کی فطرت ہے، بہت نازک فطرت ہے. یار یہ بڈھا ہے، یہ جھاڑو دے رہا ہے یہاں پہ، اللہ کے لیے پڑھا ہوا ہے. سرکار اتنا آپ کو جو ہے اتنا خیال آیا کہ وہ اسی وقت جو ہے سرکار نے جو ہے وہ اپنا ویٹو پاور استعمال کیا، اور بشیر صاحب کے تو مزے ہو گئے، میں تو مزے آ گئے. وہ مقدر میں بھی نہیں. یہ امجد صاحب ہیں، یہ دونوں بھائی سرکار کے ماننے والے، شوکت صاحب بھی اور یہ بھی. ان کی وجہ سے سرکار ان کے گھر پہ آنے شروع ہو گئے ابو دھابی میں. انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی آگے کر دیا کہ آپ بھی ذکر لے لو. ان کے والد صاحب نے ذکر لے تو لیا لیکن وہ چلا نہیں. دوسری دفعہ ابو دھابی گئے سرکار، انہوں نے کہا کہ چلا نہیں. تیسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا کہ چلا نہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ چلو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیوں نہیں چلا. سرکار نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ ان کے مقدر میں ہی نہیں ہے ایمان، اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھا ہی نہیں. اب جملہ سنیں، مجھے بتائیں کون ہے یہ ذات جو اس طرح کے جملے ادا کرتی ہے؟ آپ نے تاریخ میں پہلے اس طرح کے جملے کسی کی زبان سے سنے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بابا جی اللہ نے آپ کے مقدر میں نہیں لکھا ذکر قلب، لیکن اگر تم کوٹری آ جاؤ تو ہمیں قسمیں چلا دیں گے. کیا شان ہے میرے مالک کی، کیا ذات ہے. اور جملہ سنیں کہ اس نے تو تمہارے مقدر میں نہیں لکھا، لیکن تم کوٹری آ جاؤ ہم چلا دیں گے. اب ذکر قلب چلانے کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے کہ اللہ بندے کو چاہے اور بندہ اللہ کو چاہے. اللہ چاہتا نہیں ہے، پھر آپ ذکر جو چلانے کی بات آپ کر رہے ہیں وہ کیسے؟ جس وقت مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں بڑا رویا، اتنا رویا، اور رو رو کے مجھے یہ خیال آیا کہ یار ایسی ہستی، ایسی ذات ہم نے تو ادب ہی نہیں کیا. نہ جانے کیسی کیسی ہم نے نادانی میں گستاخیاں کر لی ہوں گی. جب وہ بات سمجھ میں آ گئی بڑا رویا میں. سمجھ میں کیا آئی بات؟ خود بخود سمجھ میں نہیں آئی، وہاں سے کرم ہوا، دکھایا گیا. کیا دکھایا گیا؟ فرمایا کہ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ اللہ اس کو نہیں چاہتا، اس لیے اس کی تقدیر میں نہیں ہے. تو پھر ہم ذکر چلاتے کیسے ہیں جب اللہ اس کو چاہتا نہیں ہے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ بھئی جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت والا ہے، جس کو اللہ ہدایت نہ دے وہ کبھی ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا، اور ہرگز نہ پاؤ گے کوئی وکیل اس کے لیے. یہ تو قرآن میں لکھا ہے. تو اب سرکار کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا، اگر تم کوٹری آ جاؤ تو ہم چلا دیں گے. اس کے پیچھے کیا کہانی، کیسے چلا دیں گے؟ دکھایا مجھے یہ گیا کہ جتنے بھی آئے ہیں نا، سب نے انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی، لیکن تیرا گوہر شاہی وہ ہے جو اللہ کے دل میں انسان کی چاہت ڈالتا ہے. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی. جو اللہ کے دل میں انسان کی چاہت ڈالتا ہے. اور یہ بتایا کس نے؟ اللہ نے بتایا کہ وہ چاہتا ہی نہیں تھا بندے کو، وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا بندے کو کہ میں اس کو دوں. پھر جو کہا کہ تم آ جاؤ کوٹری ہم چلا دیں گے، تو مراد کیا ہے؟ عام بندے کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالتے ہیں، اور جن بندوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ان بندوں کی محبت اللہ کے دل میں ڈالتے ہیں. وہ کون ہوگا جو اللہ کے دل میں بندوں کی محبت ڈالتا ہوگا؟ تم صرف امام مہدی پہ اٹکے ہوئے ہو، وہ کون ہوگا؟ ہمیں تو بس یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سرکار کا نام زبان سے نکل گیا، ہماری زبان سے اگر سرکار کا نام نکل گیا ایک دفعہ تو ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، لیکن اگر نکل گیا ہے تو یہ ان کا کرم ہو گیا، یہ کافی ہے.
یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہماری زبانوں سے گوہر شاہی کا لفظ نکلے. ہم اتنے پلیت ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے، اور نہ ہمارا جو ذہن اور ہماری عقل ہے اس بات کو پورے طور پر سمجھنے کے قابل ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. کہ جتنے بھی آئے انہوں نے انسانوں کے دلوں میں اللہ کی چاہت ڈالی. یہ جو تیرا مرشد ہے یہ وہ ہے جو انسانوں کی چاہت اللہ کے دل میں ڈال دیتا ہے. امپورٹ نہیں کر پا رہے تو ایکسپورٹ کر دو، وہ نہیں آتا تو اس کو وہاں لے جاؤ. آپ کے ذہن پر کیسا لگتا ہے یہ جملہ؟ تیرا مرشد وہ ہے جو انسان کی چاہت اللہ کے دل میں ڈال دیتا ہے. وہ نظر کیسی ہوگی؟ ایک منٹ پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے سے کے بارے میں کہ یہ جہنمی ہے، اس کے مقدر میں نہیں، اس نے دنیا چوز کی تھی، اس کو نہیں ملے گی ہدایت، اور دوسرے سیکنڈ نظر پڑی ہے اور اللہ کہتا ہے نہیں یہ میرا چاہنے والا ہے، اس کو لے آؤ. دس از اے چینج آف ہارٹ. بٹ چینج آف ہارٹ آف ہو؟ ناٹ اے ہیومن سول. چینج آف ہارٹ آف گاڈ. لے کے آؤ ایسی کوئی کرامت کسی نے دکھائی ہو تو. یہ ہے گوہر شاہی کی عظمت. یہ سرکار گوہر شاہی کی عظمت. اس جملے کو صحیح طریقے سے ایبزارب نہیں کر پایا میں ابھی تک. تیرا مرشد وہ ہے جو انسان کی چاہت اللہ کے دل میں ڈال دیتا ہے. یار انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنا یہ تو سنا ہے نا، لیکن انسان کی محبت اللہ کے دل میں ڈال دے، اللہ کے دل میں کوئی اور چیز ڈال دے جو اللہ کے دل میں پہلے اس کے برخلاف تھی، اس کو نکال کے کچھ اور ڈالنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اب یقین کریں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم گوہر شاہی کے نام لیوا ہیں. کیا لطیفے جاری کرنے ہیں، تو خود لطیفہ بن گئے. متوارے تورے نام کے ہم اور نہیں کچھو کام کے. انہوں نے تو شاید تصوراتی ایک بات کہی ہے لیکن ہم پر یہ فٹ ہوتی ہے. جب میں بہت اداس ہوتا ہوں تو میں اس جملے کو بار بار سوچتا ہوں تو اس سے اداسی چلی جاتی ہے کہ تیرا مرشد وہ ہے جو بندے کی چاہت اللہ کے دل میں ڈال دیتا ہے. میں پوری طریقے سے اس بات کو میں جذب نہیں کر پایا ابھی تک. جیسے کوئی بہت اچھی چیز ہوتی ہے نا، لذیذ ترین، آپ اس کو ہلکا ہلکا سا ٹیسٹ کر کے مزے لیتے ہیں. اس میں بہت نشہ ہے. کیوں بھائی، تمہیں محسوس ہوتا ہے؟ تیرا مرشد وہ ہے جو بندے کی چاہت رب کے دل میں ڈال دیتا ہے. یہ تو رادیا مردیا کی معراج ہو گئی، ہوئی کہ نہیں؟ میں لب کے لے آواں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. تو تعلیم کے حوالے سے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ داتا اور خواجہ سے مدد مانگ لو، تو آپ اس نقطے کو بیان کر کے اپنے آپ کو بھی گمراہی سے بچائیں اور لوگوں کو بھی گمراہی سے بچائیں جو کہتے ہیں محمد سے مانگنا، علی سے مانگنا شرک ہے. شرک نہیں ہے. محمد رسول اللہ سے بھی اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں اور مولا علی سے بھی وعدے اور عہد و پیما کر رکھے ہیں، اور داتا اور خواجہ سے بھی عہد و پیما کرتے ہیں، تبھی وہ داتا اور خواجہ بنتے ہیں.
ورنہ کوئی ساری زندگی جنگل میں ایسے ہی پڑا رہے بلا وجہ، دماغ خراب ہے کیا؟ دیتے ہیں داتا اور خواجہ، اور شرک بھی نہیں ہوتا۔ کیسے دیتے ہیں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو میں کہتا ہوں وہ تو کر، جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو جو اللہ نے کیا وہ کرتے ہیں، اور جب ان کے در پر کوئی اللہ کی مخلوق آ جائے جو کسی در پر سنوائی نہ ہو جس کی، تو وہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ بندہ آیا ہے میری چوکھٹ پر، اس کو دے دے۔ تو اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا ہے کیونکہ وعدے کا پابند ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، یہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں۔ تو یہ رادیہ مردیہ کا وعدہ 15 رمضان کو ہوا تھا۔ پہلے مجھے بڑے وسوسے آتے تھے کہ میں منافق تو نہیں ہوں، آتے رہتے، آپ لوگوں کو بھی کبھی کبھی آتے ہوں گے، مجھے ہر وقت آتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں اندر ہی اندر سوچتا رہتا تھا، اور یعنی ہونقوں کی طرح اندر ہی اندر یہ بات کاٹتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میں منافق ہوں، بس کسی دن جو ہے گمراہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ، اس طرح کی باتیں۔ لیکن جب مجھے یہ کہانی سمجھ میں آئی تو پھر میں بے فکر ہو گیا۔ کیسے بے فکر ہو گیا؟ میں نے یہ سوچا کہ روزانہ کی پریشانی سے کیا فائدہ، کہ روزانہ مجھے وسوسے آئے کہ میں جہنمی ہوں، میں منافق ہوں۔ میں نے کہا جی میں تسلیم کر لیتا ہوں ایک ہی دن کہ میں منافق، میں جہنمی، میں کتا، لیکن میں آ کے گوہر شاہی کے در پر پڑ گیا ہوں، سمجھ گئے؟ اب میں اس در سے اٹھ کے جاؤں گا نہیں، اب گوہر جانے اور اللہ جانے۔ جب مجھے پڑا ہوا دیکھیں گے اپنے در پر کتے کی طرح تو کہہ دیں گے کہ یہ جہنمی جو میرے دروازے پہ آگے پڑا ہے اس کو قبول کر لے، اپنا وعدہ استعمال کر لیں گے۔ تو میں گوہر شاہی سے لو لگا لیتا ہوں۔ اب جب سے یہ بات ہوئی میں نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ ہاں جی میں جہنمی ہوں۔ وہی والی بات ہو گئی، ٹانگ پہ ماری نوکری اور بیچ کھائی بندوق۔ بھائی مہذب لوگوں میں بندوق ٹانگ پر ہی مار سکتے۔ ٹانگ پہ ماری نوکری، بیچ کھائی بندوق۔ جب کریں گے نوکری تو پھر لے لیں گے بندوق۔ ہماری ذہن میں یہ بات آ گئی، چلو بھائی جہنمی ہے، اب تسلیم کر لو، روزانہ وسوسے آتے ہیں تو تسلیم کر لے۔ اس کے بعد وسوسہ نہیں آیا، وہ تسلیم کر لیا نا کہ ہاں جی بالکل، وہ وسوسہ آ رہا ہے تو جہنمی، تو جہنمی، آئی ایم جہنمی، واٹس رانگ ود اٹ۔ میں تسلیم کرتا ہوں میں منافق ہوں، میں جہنمی ہوں، میں ہوں، لیکن آپ یہ بھی اپریشیٹ کریں میں کہاں پڑا ہوا ہوں۔ میں جہنمی، دوزخی، مردود، منافق، سب کچھ ہوں، لیکن میں گوہر شاہی کے دہلیز پر پڑا ہوں بھکاری بن کے۔ ان کا وعدہ ہے کہ جو یہ کہیں گے وہ مانے گا، میں یہاں پڑا رہتا ہوں۔ یہ کسی نہ کسی دن تو سرکار اللہ کو کہیں گے کہ جی ہمارے کھاتے میں اس کو قبول کر لو، تو وہ رد نہیں کر سکے گا۔ بھائی مجھے تو رد کر دیا ہے، مجھے تو نہیں مانتا، فرض کیا، لیکن جب سرکار نے کہہ دیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قبول کرو تو پھر مسئلہ جو ہے وہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ بس اسی ایمان پر آج تک قائم ہے، نہ مومن ہونے پہ ناز ہے، نہ جہنمی ہونے پر اعتراض ہے۔ جہنمی بنا دیں، مومن بنا دیں، بس ایک چیز جو ہے وہ مل گئی ہے، سرکار گوہر شاہی کا در۔ نہ چھڈ در مرشدہ، پاویں 100 واری درکارے، جنہاں نے چھڈیا در گوہر دا، او عشق دی بازی ہارے۔ اصل چیز جو ہے وہ مرشد کے در سے چمٹے رہنا ہے، بس باقی طریقہ شریکت یہ سب ٹھیک ہے، پر سانو کی صحیح تو ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ لطیفے تو ایسے ہی کتابوں میں بھی مل جاتے ہیں، اردو، انگریزی، پنجابی کی کتابیں لطائف کی بھری ہوئی ہیں۔ تو یہ رادیہ مردیہ کا جو وعدہ ہے، کہنے کو تو ایک تحریر ہے، اب جب آپ نے یہ تشریح سن لی تو اب آپ کو اس کی خوشی ہو رہی ہوگی جشن شاہی کی، کہ اس روز جو ہے یہ بات ہوئی تھی رادیہ مردیہ، یعنی کہ اگر کوئی بندہ
اللہ کو پسند نہ بھی ہو، گوہر شاہی سے لو لگا کے بیٹھ جائے، وہ اللہ سے قبول کروا لیں گے۔ ان چیزوں کو کہتے ہیں مبشرات۔ یہ ہے خوشخبری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا نا کہ ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ ہے مبشر ہونا، ایسی خوشخبری سنانا جو ٹوٹے ہوئے دل دوبارہ بیدار ہو جائیں، جس کی امید ختم ہو چکی ہو وہ دوبارہ خوش ہو جائے کہ رب کا در چھوٹا نہیں۔ یہ جو خوشخبری سنانے والا آیا ہے، اس نے مردہ دل میں جان ڈال دی ہے، وہ راضی نہیں تھا اس کو بھی راضی کر لیا ہے۔ یہ خوشخبری ہے، اس کو کہتے ہیں مبشر، خوشخبری سنانے والا۔ ایک تو خوشخبری ہوتی ہے کہ بھئی آپ کی وائف پریگننٹ ہے، بچہ ہو گیا، یہ خوشخبری ہے۔ یہ والی خوشخبری نہیں ہوتی ہے۔ وہ کون سی خوشخبری ہے جو نبیوں سے، امام مہدی سے منسوب ہے؟ وہ خوشخبری انسان کو مایوسی سے نکال دیتی ہے، ایسی مایوسی جس میں ابلیس مبتلا ہے، ایسی مایوسی سے۔ اور یقین کرو، جب آدمی کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ میں ایسے ہاتھوں میں آ گیا ہوں، اب رد نہیں ہو سکتا، تو اس کو مزہ پھر کسی عبادت میں نہیں، یار کی باتوں میں آتا ہے۔ نہ چکراں وچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، اس کو مزہ پھر اس میں آتا ہے۔ یہ سب کچھ تو بہت کر کے دیکھا۔ حساب کتاب اب اس بات کی فکر کریں کہ پہلا سوال نماز کا ہوگا، تو صرف نماز کا ہی تھوڑی ہوگا، کوئی بھی کام ہمارا سیدھا نہیں ہے۔ تو اپنے اعمال پہ تو تکیہ کرنا ہی فضول ہے۔ آپ تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں کہ جیسے باقی سارے اعمال آپ کے جو ہے نا اپ ٹو ڈیٹ ہیں، بس نماز کی پرواہ ہے آپ کو، اس کا سوال پہلے ہوگا، باقی کی خیر ہے۔ تو ہمارا تو کچھ بھی سدھرا ہوا نہیں ہے۔ جب کچھ بھی سدھرا ہوا نہیں ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے پہلا اور آخری سوال کیا ہے؟ ہم نے تو اعمال نامہ اٹھا کے یہاں رکھ دیا ہے، فرشتوں کو کہہ دیا ہے کہ یہ رکھ لو بیٹا، تو یہ رکھو، جس ہاتھ میں چاہے دے دینا، ہمارا ایسے تعلق ہی نہیں۔ ہم کیا تعلق ہے کوئی؟ پھر تم کون ہو؟ ان کے ساتھ ہیں، ہم گوہر شاہی کے چیلے ہیں، آپ انہی سے پوچھیں، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اس لیے اعمال سے تو ہاتھ دھو لیے، ہم اعمال سے تو ہاتھ دھو لیے، کیا بس اب تو یہی کرنا ہے، گوہر کرنا ہے، اور جو گوہر سے نسبت ہماری ہو گئی ہے دنیا کو بھی اس میں لگانا ہے، تاکہ وہ بیچارے بھی جو ہے ان عذابوں سے جو ہے نا وہ مکت ہو جائیں، سب کے عذاب ہی ختم ہو جائیں۔ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے۔ تو رادیہ مردیہ کا وعدہ ہو گیا۔ اچھا، یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ داتا اور خواجہ اور علی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم یہ کہیں یا علی مدد تو اس سے کوئی شرک ہوتا ہے؟ اگر ہم کہیں یا غوث المدد کوئی شرک ہو گیا؟ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، جس کو اللہ رد بھی کر دے اگر وہ کہہ دیں تو اللہ مانے گا، کیونکہ وعدے کا پابند ہے۔ اور یہ تعلیم کہاں کی ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم۔ اب تو عقیدے میں دراڑ نہیں آئے گی نا، اب دھڑلے سے کہنا ہاں ہم داتا سے مانگیں گے، ہاں ہم خواجہ سے مانگیں گے، ہاں ہم علی سے مانگیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ شاید ہم جہنمی دوزخی ہیں، وہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، تو ہم تو وہیں جائیں گے جہاں ہم کو پتا ہوگا کہ ہماری شکل تو اس کو پسند ہی نہیں ہے، تو ہم ادھر جائیں جہاں پر ہماری شکل دکھانی نہ پڑے، وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی یہ آیا ہے تو چلو۔ یہ ایزی پیسج ہے، یہاں پر کوئی کوشچننگ نہیں ہے، کوئی اعمال نامہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بس انہوں نے کہنا ہے یہ میرے ساتھ ہے، چاہو اچھا آپ کے ساتھ ہے تو جائے۔ المعروف من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ TV, the place to connect with God.